إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال الشاعر إن المحب لمن يحب مطيع وقال حسان بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز اور مکرم حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بعد و درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا کیا تقاضا ہوتا ہے، اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔
سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ محبت دراصل جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں میم پہ پیش کے ساتھ محبت، دراصل وہ محبت ہے، میم پہ زبر ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو لوگ محبت محبت بولتے ہیں، اصل محبت مسرت۔ تو خیر، محبت کا مطلب ہوتا ہے عربی لغت کے اندر کہ میلان القلب، کہ دل کا کسی کی طرف مائل ہونا۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کی طرف مائل ہوتا ہے، ایک بیٹے کا باپ کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح ایک ماں کا اپنے بیٹے کی طرف مائل ہوتا ہے، بیٹے کا ماں کی طرف مائل ہوتا ہے، ایک شوہر کا بیوی کی طرف، بیوی کا شوہر کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میلان میں اور بھی تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو کریں، کسی کو انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو انسان کی اپنی پراپرٹی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے گاڑی سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور تھوڑا سا ہٹ کے بات کریں تو کسی کے کردار سے محبت ہوتی ہے، کوئی انسان اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور بھی اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو کوئی چیز انسان کو بھا جاتا ہے، کوئی انسان اچھا لگتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے۔ ان تمام محبتوں میں سب سے زیادہ محبت کا اگر کوئی حقدار ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے حقدار اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ ایک انسان جب تک اللہ کے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے جب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس محبت کی باب میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہمارے دیگر بھائی ایک ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، عاشقان رسول۔ شاید آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہو، عاشقان رسول، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم رسول کے عاشق ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو اس میں جاننے کی ضرورت ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدہ الطحاویہ کے اندر نقل کیا ہے کہ محبت کے جہاں کئی کلمات ہوتے ہیں، محبت ہے، مودت ہے، مسرت ہے، انسیت ہے، ودود ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، بات اسی طرف چلی جائے گی۔ ان میں سے ایک کلمات ہے عشق، عین شین قاف، جس کو ہم اسی سے کہتے ہیں عاشق، یہ اس میں فاعل ہے، جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو فاعل عاشق، محبت کرنے والا۔ اس لفظ کا استعمال باقاعدہ محدثین کے اقوال کے مطابق جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ صاف لفظ میں ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر سیکس پایا جاتا ہے، اس کے اندر خواہش پائی جاتی ہے، اس کے اندر انسیت اور جنسیت پائی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اور پھر انہوں نے مثال دی، کیا کوئی انسان یہ کہے گا کہ ایک انسان میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، نعوذ باللہ، ایک کہے گا کہ اپنے بہن سے عشق کرتا ہوں، اپنے باپ سے عشق کرتا ہوں، ایسا کوئی الفاظ استعمال کرے گا؟ انسان گوارا نہیں کرتا، پھر اللہ اس کے رسول کے لیے ہم عشق کا لفظ استعمال کریں، کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا عشق کا لفظ یہ اگر استعمال کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک انسان اپنے بیوی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور بس، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، ورنہ ناجائز محبت ہوگی۔ اور اگر اللہ اس کے رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بیجا غلط ہے اور بیجا غیر مہذب جملہ ہے۔ اسی لیے جو انسان ایسے الفاظ کو استعمال کرتا ہے ان تمام الفاظ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے انسیت ہے، اللہ اس کے رسول سے لگاؤ ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے میری تڑپ ہے، میری چاہت ہے، اور مودت، محبت، جو بھی آپ الفاظ استعمال کرنا چاہیں، لیکن عشق کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عاشقان رسول جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دراصل یہ غلط کرتے ہیں، عاشق رسول نہیں کہا جا سکتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ کسی انسان سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کی بنیادی طور پہ تین ہی اصول ہوتے ہیں، تین میں سے کوئی ایک بنیاد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلا بنیاد جو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ یہ کہ کسی کے اندر نوال کی صفت ہو۔ نوال کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی پر کوئی احسان کرے تو اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ میرے وقت میں کام آ گیا، چاہے وہ قرض کے طور پہ کام آ گیا، کوئی اور ہماری مدد کر دی، جسمانی مدد کر دی، کوئی اور کہیں پہ ہمارا کام آ گیا، اگر وہ اس کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہوتا ہے تو اس بنیاد پر ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر نوال کی صفت کسی اندر کے موجود تھی وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سوچیں گے کہ ہمارے اوپر اللہ کے نبی نے کیا احسان کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے باقاعدہ سیرت نگاروں نے محسن انسانیت کے نام سے پوری کتاب ہی لکھ ڈالی ہے۔ محسن انسانیت نام ہے کتاب کے۔ محسن انسانیت کا کیا مطلب ہے؟ پورے انسانیت کے اوپر احسان کرنے والے۔ جانتے کتنے احسان مند اللہ کے نبی ہمارے لیے؟
ہم امتیوں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نسل ابراہیم تک پہنچتی اس لیے ابا جان کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کرتے روتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی دعا کو یاد کرتے ہوئے روتے تھے اور کہتے تھے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ میرے بندوں کو عذاب مت دینا، کیوں؟ کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں۔ اور پھر یہ قرآنی الفاظ دہرانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ اور یہی وجہ ہے کوئی انسان اگر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، سنت کی نماز پڑھ رہا ہو، جب کوئی آیت کی تلاوت کرے، ان آیت کی تلاوت میں کوئی ایسی بات ہو جہاں پہ دعا کا مسئلہ ہو، جہاں پہ استغفار کا مسئلہ ہو، جہاں پہ جنت و جہنم کا مسئلہ ہو، وہاں پہ رک کر ایک انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں دعا کرتے تھے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللہم امتی اللہم امتی۔ یہ پوری رات ایک بار اما عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا جب بھی میں اٹھتی تھی، جب بھی دیکھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اور کہہ رہے اللہم امتی اللہم امتی۔ کیا مطلب یہ تھا کہ میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کو بچا کے رکھنا۔ یہی وجہ ہے بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اے اللہ میری امت کو جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا جائے میری امت کو ہلاک مت کرنا، کہ آگ کا عذاب دے دیا جائے، پہاڑ اس کے اوپر گرا دیا جائے، آسمان کے ذریعہ بارش اور سیلاب کے ذریعہ ایک طرفہ سب کے سب کو ہلاک و برباد کر دیا جائے، یا اسی طرح ان کی بستیوں کو پلٹ دیا جائے، اے اللہ اس طرح کا کوئی عذاب نازل نہ کرنا۔ اور اللہ نے قبول بھی کیا۔ اور جاننا چاہو گے باقاعدہ بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے، ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے، وہ دعا اگر ایک انسان ایک نبی کر لے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمام نبیوں نے دنیا کے اندر وہ دعا کر لی لیکن میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں اپنے امتیوں کے لیے سفارش کروں گا جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ تو یہ احسان اللہ کے نبی کا کتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن کا جب منظر ہوگا، اس منظر میں جب نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے، وہ بھی سفارش کی دعا، اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی شاید تو اپنے لیے کر لیتے تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا آپ چاہو تو غریبی کی زندگی گزار لو اور آپ چاہو تو عیش و عشرت کی زندگی گزار لو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں غربت کی زندگی پسند کرتا ہوں۔ چاہتے تو مانگ سکتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، اللہ کے نبی کی چوائس تھی کہ آپ نے غربت کو اختیار کیا۔ یہ سن لیجئے میرا بھائیو، اللہ کے نبی غریب نہیں تھے، وہ مہینہ تک دو مہینہ تک، بعض روایتوں میں 3 مہینہ تک جو آتا ہے چولہے نہیں جلتے تھے، یہ اللہ کے نبی کی چوائس تھی۔ اللہ کے نبی نے اختیار کیا تھا اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ مجھے نواز دے، تو اللہ میں نوازتا چلے جاتا، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن نہیں مانگا، غریبی کو ترجیح دیا، اپنے امت کے لیے دعاؤں کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے انسان کسی سے جو محبت کرتا ہے وہ ہوتا ہے کمال۔ کسی کا کردار کسی کو پسند آتا ہے، اسی کو ہم کمال کہتے ہیں۔ جیسے کرکٹ میں ہے، کسی کا کمال اچھا نظر آتا ہے تو انسان اس کو پسند کرتا ہے، اس کا فین ہو جاتا ہے۔ اس طرح جس میں بھی فٹ بال ہے، والی بال ہے، کوئی اور چیز ہے، کسی میں کسی کو لگاؤ ہے، تو کوئی انسان جو اچھا کردار ادا کرتا ہے جبکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا چہرہ مہرہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، اس نے کوئی میرے اوپر احسان نہیں کیا ہوا ہے، لیکن انسان اس کی کردار اس کو بھا جاتا ہے، اس کردار کی بنیاد پر اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور دلی طور پہ محبت ہو جاتی ہے، ایک الگ سی انسیت ہو جاتی ہے۔ آپ جاننا چاہو گے اللہ کے نبی کے کمال کے تعلق سے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال تھا وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا ہے۔ اور کیسا نمونہ؟ اللہ اکبر، اگر آپ ایک زندگی اللہ کے نبی کی صرف کھولتے چلے جائیں تو شاید آپ کے آنکھوں میں آنسو ہو جائے۔ وہی مکہ، آپ سوچو یہ آپ کا مرڑ، اس مرڑ سے آپ کو نکال دیا جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی تمام چیزوں کو چھین لیا جائے، آپ کے جائیداد کو، آپ کے مال کو، آپ کے عزت کو، آپ کے آبرو کو، یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی۔ بخاری مسلم کی روایت عبد الرحمن بن عوف جو انتہائی زیادہ مالدار تھے مکہ کے اندر، اللہ نے مدینہ میں بھی ان کو بعد میں نوازا، لیکن جو مکہ سے نکل رہے تھے تو جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی بھی چھین لی گئی تھی، بچوں کو لے کر جا رہے تھے، بچوں کو بھی چھین لیا گیا تھا، اور وہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اس کپڑے کو بھی چھین لیا گیا تھا۔ پتوں اور بوریوں کے سہارے پر اپنے بدن کو چھپا کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تھے، اللہ کے نبی دیکھ کر آنسو آ گیا تھا۔ وہ مکہ،
उस मक्का को साहब किराम ने छोड़ा था। और एक वक्त भी आया सन 8 हिजरी के अंदर जब मक्का फतेह हुआ, लोग साहब किराम चीख चीख कर पुकार कर कह रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है, आज तो बदला लिया जाएगा। जिस तरह कुफार ने हमें मक्का से निकाला था, आज 8 हिजरी के अंदर सबसे एक एक से चुन चुन के बदला लेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर, किरदार पर, अल्लाह के नबी के कैरेक्टर पर। अल्लाह के नबी ने कहा था ला तक़रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तलक़ा, लोगों जाओ, ला तक़रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इज़हबू अंतुम तलक़ा, जाओ आज सब के सब आजाद हो। अल्लाह के नबी ने सबको आजाद कर दिया, किसी से कोई बदला नहीं लिया। बस गिने चुने तो 4 अफराद थे जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमान नाजिल किया था कि अगर ये खाना काबा का खिलाफ भी पकड़ ले तो उनको कत्ल कर देना। वो तो 4 लोग थे, अलग मसला है। लेकिन अल्लाह के नबी ने एक उमूमी तौर पे जिन लोगों ने साहबे कराम को, अल्लाह के नबी को, आपको मालूम होना चाहिए वही मक्का था, उसी मक्का की घाटियों के अंदर जिसको हम शेर अबी तालिब के नाम से जानते हैं, बाकायदा तकरीबन 2.5 साल तक, 1-2 दिन नहीं, हमने कोरोना के अय्याम में जो क्वारंटाइन या इस तरह की दिगर जो हम देख रहे थे, जो हुकूमत हमारे ऊपर नाफिज कर रही थी, उन तमाम में हमने देखा कि एक इंसान घरों में अगर बंद रहे, खाने पीने की तमाम अशिया को बंद कर दिया जाए, कैसा महसूस होता है। 2.5 साल तक कोई कुछ भी एक दाना भी पहुंचाने वाला नहीं था। साहबे किराम खुद बयान करते, बुखारी मुस्लिम की रवायत के मुताबिक हम लोग मजबूर हो गए थे अपनी ऊँटनियों को ज़बह करने के लिए, अपनी ऊँटनियों को ज़बह करते थे। और जब कुछ नहीं बचता था, वल्लाह बाकायदा साहबे किराम जिक्र करते हैं कि उसकी जो मेगनियां होती थी, मेगनियां समझ रहे हैं ना, फजलात, उसके जो फासिद मादे होते हैं, जिसको हम गोबर कह लें एक तरीके से, उसका जो फासिद मादा जो पैखाने के रास्ते से निकलता है, उसके अंदर जो दाने हुआ करते थे, उस दानों को धुलकर उस दानों को खाया करते थे। साहबे कराम बयान करते हैं, अल्लाह की कसम, साहबे कराम कहते हैं कि हम लोग जब लेटरिंग करते थे तो जिस तरह एक बकरी की मेगनी होती है, बिल्कुल गुठली की मानिंद होती है, ऐसे हमारी मेगनियां होती। दरख्तों के पत्तों को चबाया है, दरख्तों के छालों को चबाया है हमारे असलाफ ने। वो वक्त देखा है, लेकिन उन्हीं साहबे कराम ने सबको माफ कर दिया। ये अल्लाह के नबी का किरदार था, ये साहबे कराम का किरदार था। और जानना चाहोगे सुमामा बिन उसाल, मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, अभी बहुत सारी बातें आपको बतानी है। बाकायदा सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता, पहले मुसलमान नहीं थे, वो बाकायदा सरदार थे, बहुत सारे मुसलमानों का खून किए। अल्लाह के नबी सल्लम जब मदीना में थे तो उस वक्त इनको कैदी बना के लाया गया, मस्जिद नबी के अंदर बांध दिया गया। कबल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, इससे मालूम होता है कि अगर कोई काफिर हो, कोई गैर मुस्लिम हो, तो वो मस्जिद में आ सकता है, गरचे वो नहाए ना, गरचे ना धुले ना, गरचे ना ईमान लाए, वो आ सकता है। बहरकैफ बात ये चल रही थी कि सुमामा बिन उसाल जो अभी काफिर हैं, उनको लाया गया, मस्जिद में बांध दिया जाता है। बांधने के बाद अल्लाह के नबी फजर के बाद उनके पास आते हैं, कहते हैं या सुमामा मा इंदकुम, सुमामा तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है? वो कहते हैं इन अला शाकिरिन व इन तक्तुल ज़ादा मिन, बंदा बधा हुआ है, सरदार है, लेकिन उसकी अकड़ नहीं जा रही है। वो कह रहा है व इन अला शाकिरिन, अगर तुम मुझे माफ करोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा, और तुम मुझे कत्ल करोगे कि तो मैंने तुम्हारे लोगों को कत्ल किया है, बदले में कत्ल करोगे, कोई एहसान नहीं करोगे। व इन तक्तुल ज़ादा मिन, कत्ल करोगे तो कत्ल कर सकते हो, एहसान करना चाहो तो एहसान कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं किया। दूसरा दिन आया, खाना पीना सब दिया जा रहा है, मस्जिद के सुतून में बधा हुआ है बंदा, सब अल्लाह के नबी और साहबे किराम के अखलाक को देख रहा है। साहबे किराम तड़प रहे हैं कि अल्लाह के नबी इशारा करें, उसको गर्दन से उड़ा दिया जाए। दूसरे दिन अल्लाह के नबी कहते हैं मा इंदकुम या सुमामा, क्या हाल है सुमामा? वही सवाल वही जवाब, व इन अला शाकिरिन व इन तक्तुल ज़ादा मिन, वही सवाल। फिर अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं जवाब दिया। उसके बाद जब तीसरा दिन आता है, अल्लाह के नबी फिर वही सवाल करते हैं, फिर वही जवाब आता है, अल्लाह के नबी उसको छोड़ देते हैं, अल्लाह के नबी उसको छोड़ देते हैं। सोचो अखलाक, किरदार अल्लाह के नबी का कैसा था। अल्लाह के नबी उस जानी दुश्मन को छोड़ते हैं, वो छोड़ने की बुनियाद पर हालात ऐसे पलटते हैं कि वो बंदा मदीना से कुछ दूर ही जाता है। दूर ही जाने के बाद उसके दिल में अल्लाह के नबी के अखलाक करीमाना को देखकर जज्बा पैदा होता है ईमान का। वो बंदा पलटता है और पलटने के बाद अल्लाह के नबी के पास आता है और रोने लगता है और कहता है कि अल्लाह के नबी अपने हाथ को बढ़ाओ, मैं ईमान लाता हूँ, और जुमला इस्तेमाल करता है, तारीखी जुमला। वो बंदा सुमामा बिन उसाल जो अभी काफिर था, चंद लम्हे पहले जो अभी काफिर था, कुर्बान जाओ इसके ईमान पर, हमारे ईमान पर तो हम कहते हैं कि अगर 70,000 साल तक भी
صحابہ کرام کے پیروں کی دھول اگر ہم چاٹتے رہے نا تو ان کے ایمان تک ہم پہنچ نہیں سکتے. وہ ایمان جو ابھی بندہ کافر ہے, ابھی اس کی عقل دیکھیے, اور ابھی وہ ایمان لاتا, اور ایمان لانے کے بعد کہتا اللہ کی قسم آج کے بعد سے سب سے محبوب چہرہ میرے نزدیک اگر کوئی ہے تو آپ کا چہرہ ہے. اس سے پہلے سب سے بدترین چہرہ اگر کوئی تھا تو آپ کا چہرہ تھا. کتنی محبت آپ سوچو, ابھی ایمان لایا بندہ, ابھی یہ جملہ استعمال کرو, کہتا اللہ کی قسم سب سے بیکار اور سب سے بدترین شہر مدینہ تھا, لیکن ابھی ایمان لانے کے بعد ایسا میرے دل کے اندر لگ رہا ہے کہ سب سے محبوب شہر اگر کوئی ہے تو وہ شہر مدینہ ہے, کیوں نہ مدینہ سے لگا ہو. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو لوگ مکہ سے اور جو لوگ مدینہ کے اندر لے کے آتے تھے اپنے اناج کے دانے کو, اللہ کی قسم اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس مکہ کے اندر ایک دانہ بھی اس ثمامہ بن اسال کا نہیں جائے گا. کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نبی کی محبت ایسی ہے کہ میں سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, میرا کلہ جو ہے ایسے ہی اسٹور رہے گا, سب کے لیے فری ہوگا, لیکن ان کفار سے میں بزنس نہیں کر سکتا, جبکہ بزنس کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا کہ ایک بندہ جو مارنے کے لیے تیار ہو, مر مٹنے کے تیار ہو, تھوڑی دیر کے بعد جب ایمان لاتا تو پوری کایا پلٹ جاتی ہے. ایسے نہ جانے کتنے بے شمار واقعات اللہ کے نبی کے, کہ اللہ کے نبی کے کردار ایسے ہیں کہ انسان موہ جائے, ویسے اللہ کے نبی سے محبت کرنا شروع کر دے. تیسری جو بنیاد ہوتی ہے ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ حسن و جمال کی بنیاد پر. کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا, کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا, صرف ایک انسان اچھائی کی بنیاد پر اس کا چہرہ اچھا لگ جاتا ہے تو انسان اس سے محبت کرتا ہے. اور آج کے دور میں ناجائز محبت ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی کس طرح عشق و محبت میں فریفتہ ہوتے ہیں اور ناجائز محبت میں حدود کو پار کرتے ہیں. تو ایک محبت یہ بھی ہوتی ہے حسن و جمال کی بنیاد پر, اور حسن و جمال کی بنیاد پر اگر محبت کرنا چاہو گے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے خوبصورت بنایا تھا, لیکن جب آپ پوری حقیقت کے آئینے میں جائیں گے تو باقاعدہ یہی آپ کو سامنے آئے گی کہ سب سے زیادہ اگر خوبصورت اگر کوئی تھے تو اللہ کے نبی تھے. کتنی محبت تھی جاننا چاہو گے, کتنے خوبصورت تھے صحابہ کرام کے خود الفاظ. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ حسان بن ثابت نے اپنے جذبات کو اڑیل کر رکھ دیا ہے کہ ہم نے آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے حسین کسی ماں نے جانا ہی نہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ کو عیبوں سے ایسے ہی پاک کیا گیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ مجھے ایسا ایسا بناتے چلے جاؤ, اللہ آپ کو بناتا چلا گیا. اس سے اچھے تعبیر اور کیا ہو سکتے کہ کسی ماں نے دنیا میں ایسا بچہ جانا نہیں. اتنی خوبصورتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جاننا چاہو گے, بخاری مسلم کی روایت ہے, ایک صحابی رسول کہتے ہیں, میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے مجھے انتہائی محبت تھی. ایک بار فرط محبت میں اللہ کے نبی کے پاس آیا. آنے کے بعد میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے انتہائی زیادہ محبت کرتا ہوں, اور جب میری محبت برداشت نہیں ہو پاتی ہے تو میں آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں, آپ کے گھر پہ چلا آتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں اگر آپ جب وفات پا جائیں گے, آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا اللہ کے نبی جانے والے تھے, مرنے والے تھے. صحابہ کرام کا عقیدہ بھی اس بات پر تھا جیسا کہ پچھلی بار بتایا گیا. تو خیر وہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محبت ہوتی ہے, دنیا میں آپ ہیں, آپ میرے سامنے موجود ہیں, کبھی مجلس میں دیکھ لیتا ہوں, گھر پہ ہوتا ہوں بڑی تڑپ پیدا ہوتی ہے, آتا ہوں پھر دیکھ لیتا ہوں, یا تازہ ہو جاتی ہے, محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور میری محبت میں سکون مل جاتا ہے مجھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی جب وفات پا جاؤ گے, جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اس وقت آپ کا جو مقام ہوگا وہ اعلیٰ کیٹیگری میں ہوگا, اور میرا جو مقام ہوگا میں نیچے ہوں گا. آپ کو کیسے دیکھوں گا, وہاں پہ میری محبت کیسی ہوگی, میں اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں گا, میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. تڑپ کی صحابہ کرام چہرے سے اتنی محبت تھی, اتنا لگاؤ تھا, اتنا خوبصورت چہرہ تھا اللہ کے نبی کا. چہرہ دیکھ کے صحابہ کرام خوش ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی خاموش رہے کہ اس میں کیا جواب دوں. اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا, اٹھا کے دیکھیے گا, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. جس سے انسان محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی رسول نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. کیا پوچھا تھا؟
قیامت کب قائم؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ بس اوقات سوال ہمارے غلط ہوتے ہیں. سوال ہمارے غلط. ایک عالم کو اختیار ہوتا ہے اور سوال اگر غلط ہو تو سوال صحیح کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس نے سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا تیاری کیا کر کے رکھی ہے. آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ قیامت آئے گی تو میں نے تیاری کیا کرنی ہے. آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب قائم ہے؟ قیامت تو قائم ہوگی, یہ تو فکس ہی ہے, لیکن تیاری تم نے کیا کر کے رکھی ہو. وہ صحابی رسول تھوڑا سا سکتے میں آتے ہیں, رکتے ہیں, اور رکنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لا شیء, میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے. وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے, وہ صحابی رسول کہتا میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2-4 رکعت نماز پڑھ لی, ہم 2-4 بار تہجد میں اٹھ گئے, یا ہم نے حج کر لیا, عمرہ کر لیا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. اور صحابہ کرام جن کے تعلق سے نبی نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرو, احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کر دے, تو انہوں نے جو ایک مٹھی اناج کا دانہ خرچ کر دیا نا, اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ میرا موضوع نہیں ہے, اس کی طرف ایک اہم باب ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں لا شیء, میں نے کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس مجھے آپ سے محبت ہے, بس میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو محبت یہ لازمی شے ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں سے مجھے محبوب اگر کوئی بات تھی تو اللہ کے نبی کی یہ بات تھی. اللہ کے نبی کی یہ بات مجھے محبوب تھی. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول سے, ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے, علی سے اللہ کی قسم میں محبت کرتا ہوں. لوگوں تم گواہ رہنا. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا جو انسان جس سے محبت کرتا وہ اس کے ساتھ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ صحابیات, صحابہ کرام اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت کو سکھاتے تھے, ان کی سیرت کو بتاتے تھے. آج ہم نہ جانے کن کن کی محبت بتاتے ہیں, ہم نہ جانے کون کون سی فلمیں دکھاتے ہیں, ہم نہ جانے کون کون سے کارٹون دکھاتے ہیں. ابو بکر و عمر کی محبت کو سکھانے کی ضرورت ہے. سلف کا یہ قول تھا کہ ہمارے اسلاف جو ہوا کرتے تھے وہ ابو بکر و عمر کی محبت کو, ان کی سیرت کو لوگوں کو ایسے ہی بتاتے تھے جیسے قرآن کے الفاظ کو, قرآن کے کلمات کو, قرآن کی آیتوں کو لوگوں کو سکھاتے تھے, ایسے ابو بکر و عمر کی محبت کو بٹھاتے تھے. تو بات یہ چل رہی کہ اللہ کے نبی کی محبت, اگر محبت نہیں ہے تو انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ رک کے ایک گفتگو کر لیں کہ آج کل جو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو تانا دیا جاتا ہے, قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو ایک تانا دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے. صاحب ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ کے جیسے نہیں, آپ کے جیسے محبت نہیں کرتے. ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے, ہم یا غوث المدد نہیں کہتے, ہم یا علی مدد نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں تو یا اللہ مدد کہتے ہیں. ہم یا اللہ, یا داتا, یا ستار, یا غفار, یا رزاق مدد کہتے ہیں. ہم کسی اور کے سامنے یا رسول اللہ, یا علی, یا حسین اور یا غوث المدد کے نعرے نہیں لگاتے. اگر آپ کہتے ہو کہ ایسی محبت کرو تو ہم ویسی محبت نہیں کر سکتے, ہم سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی. اگر جاننا چاہتے ہو کہ ایک اہل حدیث, ایک قرآن اور حدیث کو ماننے والا, سلف کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا کیسی محبت کرتا ہے, مسند احمد کی روایت دیکھ لو جو ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. میں اس کو بیان کر کے اصل موضوع پہ آنے کی کوشش کروں گا کہ ایک جو سچا اور پکا جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. جاننا چاہو گے ہماری محبت نبی سے, سنو. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے, اور فرشتہ آنے کے بعد ایک ترازو لیتا ہے. ترازو معلوم ہے, ایک ترازو لیتا ہے. ایک سائیڈ میں مجھ کو رکھتا ہے اور ایک سائیڈ میں ایک انسان کو رکھتا ہے, میری امتی میں سے ایک شخص کو رکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا پلڑا بھاری ہو گیا, میرا پلڑا نیچے اور وہ امتی کا پلڑا اوپر ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک دوبارہ لاتا ہے, ایک دوسرے آدمی کو رکھتا ہے, ایک طرف 2 آدمی کو رکھتا ہے امتیوں میں سے, ایک طرف مجھے رکھتا ہے, اور پھر دیکھتا ہے کہ میرا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا. پھر وہ 3 کو رکھتا ہے, پھر 10 کو رکھتا ہے, پھر 100 کو رکھتا ہے, پھر 1000 کو رکھتا ہے. یہ سلسلہ بار بار چلتے رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے, وہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ نبی کا پلڑا بار بار بھاری ہو رہا ہے. تو ایک دوسرا فرشتہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ فرشتے تو کس کے سامنے کس کی وزن کر رہا ہے, کس کے سامنے کس کی وزن کر رہا ہے. اللہ کی قسم, نبی کی شان تو یہ ہے کہ ایک طرف ایک اللہ کے نبی کو اکیلا رکھا جائے اور ایک طرف پوری دنیا کے لوگوں کو, میری پوری امت کو رکھ دیا جائے تو اللہ کے نبی کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ہماری محبت ہے. ہمیں تانا دیا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتے. نہیں صاحب, بڑے بھائی کی طرح ہم نہیں مانتے. یہ ہماری محبت ہے کہ دنیا کے اندر تمام لوگوں کو بڑے سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا نبی, بڑے سے بڑا پیر, بڑے سے بڑا
फकीर, बड़े से बड़ा गरीब नवाज, जितने भी जिन लोगों को आप मानते हो उन तमाम लोगों को एक तरफ रख दिया जाए और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक तरफ रख दिया जाए, तो हमारी मोहब्बत अल्लाह के नबी की तरफ होगी, उन तमाम की तरफ नहीं होगी। ये हमारी मोहब्बत। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसके बावजूद भी अगर किसी को ताना देना है तो हम साहब किराम और असलाफ के तरीके पर चलते हुए वला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से हमें जर्रा बराबर कोई खौफ नहीं होता है, ना खौफ खाने की जरूरत है। लोग कहेंगे, लोगों के अपने मुंह है, कहने दो, कहने वाले कहते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें। अब आइए देखते हैं मोहब्बत का तकाजा क्या है। मोहब्बत का तकाजा तकरीबन मैंने 13-14 निकात को नोट किया है, शायद मेरा एक नुक्ता भी जिक्र ना हो पाए। सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है, जो मैंने जिक्र किया था कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुती, किसी शायर का कौल है। कुरान हदीस तो भरे पड़े हुए हैं कि मोहब्बत का तकाजा क्या करता है। कुरान तो बार बार कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, जो अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है तो वो चाहिए कि मेरी इत्तबा करे। यानी नबी को कहा जा रहा है कि तुम लोगों को बता दो कि जब तक मेरी इत्तबा नहीं करोगे, मेरी पैरवी नहीं करोगे, मुझे फॉलो नहीं करोगे, मोहब्बत तुमको नहीं मिल सकती। फिर वो अल्लाह के नबी की बुखारी मुस्लिम की हदीस कि कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ीला मन या अबा या रसूलल्लाह, क़ाला मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया। पूछा गया इनकार किसने किया? इनकार किसने किया? जो जहन्नम में जाएगा। इनकार करने वाले कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इत्तिबा की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में जाएगा। ये नाफरमानियां, ये झंडेबाजियां और ये न जाने कौन कौन सी बाजियां जो हम और आप देख रहे हैं, उसकी तरफ में जाना नहीं चाहता। आप सोचो उसमें नउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी की सुन्नतों की धज्जियां किस कदर उड़ाई जाती है, उड़ाई जा रही है और लोग उड़ा रहे हैं नउज़ुबिल्लाह। एक छोटी सी बात अगर कह दिया जाए कि 5 वक्त नमाज पढ़ लो, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, जो अल्लाह के नबी ने फर्ज किया है, जो अल्लाह ने कुरान में उतारा है, जो अल्लाह के नबी की वसीयत थी, जो अल्लाह के नबी के जान का टुकड़ा था, जो अल्लाह के नबी के आंखों की ठंडक थी। बार बार अल्लाह के नबी को जब कोई हालात ऐसे पेश आते थे, नमाज की तरफ जाते थे, नमाज के लिए कहा जाता तो दूर भागते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं हम नारेबाजियां कर देंगे तो हमें हासिल अल्लाह के नबी की मोहब्बत मिल जाएगी। उससे मोहब्बत नहीं मिलने वाली मेरे भाई, इत्तिबा जरूरी है। तो मैं इसीलिए शायर का कौल पेश कर रहा था कि लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुती, कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, तो उसकी आप इताअत कर दे। ये असल महबूबा के बारे में कहा गया है फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुती, क्योंकि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो मोहब्बत पता कैसे चलेगा? आप कहो कि मुझे फला से मोहब्बत है, पता कैसे चलेगा? इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुती, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात को मानता है, उसकी बात को मानता है। तब जाके एक बंदा अगर कहता है इंसान की मैं उससे मोहब्बत करता हूं और वो बंदा कह रहा है कि चल मेरे साथ घूमने चलते हैं, चल मेरे साथ फला होटल में चलते हैं, वो जाने के लिए तैयार है, तो कहा कि तुम्हारी मोहब्बत? अल्लाह के नबी से तो हम दावा करते हैं कि बहुत हमारी मोहब्बत है, बहुत हम मोहब्बत करते हैं और ना जाने क्या क्या अल्लाह के नबी का नाम आ जाए तो आंखों पे, मुंह पे और ना जाने कहां कहां चूमने की कोशिश करते हैं। इससे मोहब्बत का अंदाजा नहीं होता। मोहब्बत पता चलेगा कि नबी ने जो कहा उसको करके बता दो। देखना चाहोगे कि नबी ने कैसे किया, साहबे किराम ने कैसे किया और क्या क्या किया। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे। जिब्रील अमीन ने आके बताया कि आपके जूते में गंदगी लगी हुई, आप निकाल दें। अल्लाह के नबी ने बाएं साइड में निकाल दिया। साहबे किराम जानते हो, साहबे किराम में कोई गंदगी नहीं लगी हुई थी, लेकिन जब अल्लाह के नबी को देखा उन लोगों ने निकाल दिया। अल्लाह के नबी ने बाद में पूछा कि मेरे पैर में तो गंदगी लगी हुई थी, मेरे जूते में गंदगी लगी हुई थी, तुमने क्यों निकाल दिया? साहब ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है, ये मजाक में मत लीजिएगा कि कहां से बातें बयान कीजिए। इससे कई मसले निकलते हैं जो हम कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब तस्वुर करते हैं ना, वो लोग भी सुन ले कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब नहीं थे। आलिमुल गैब होते तो नऊज़ बिल्लाह उस गंदे जूते में जिसमें गंदगी लगी हुई, नऊज़ बिल्लाह उसमें अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते और फिर जिब्रील अमीन को आना पड़ता। अल्लाह के नबी तो बाहर निकाल के आते ना, साफ करके आते ना। तो बहरे के बात ये चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाला, साहबे किराम से जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि आप लोगों ने क्यों निकाल दिया, तो उनका जवाब यही था अल्लाह के नबी हमने आपको निकालते हुए देखा इसलिए हमने निकाल दिया। हमें क्या खबर आप क्यों निकाल रहे हैं, हमने तो आपको करते हुए देखा, हम कर रहे हैं। हमने अल्लाह के नबी को न जाने क्या क्या करते हुए देखा, हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम झंडियाबाजी करेंगे साहब, हम बताएंगे लोगों को, हम बताएंगे। अब बताओ आपकी मोहब्बत कितनी झूठी है कि आपको चीख चीख कर बताना पड़ता है, मैं तो डी से और न जाने क्या क्या लगा के बताना पड़ रहा है आपको कि मुझे नबी से मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत तो बताओगे, आपको अपनी माँ से मोहब्बत है तो जाके ढंडोरा पीटोगे बाजार में, मैं अपने माँ से मोहब्बत करता हूँ। अरे माँ कह रही है कि बेटा पैर दबा दो, वो तुमसे हो नहीं जा रहा, वो तुमसे करा नहीं जा रहा, और माँ की मोहब्बत में मादा से डे मना रहे हो और न जाने कौन कौन से डे मना रहे हो। ये डे मनाने से नहीं होता साहब, ऐलान करने से नहीं होता साहब,
یہ اگربتیاں جلانے سے نہیں ہوتا صاحب، کیک کاٹنے سے نہیں ہوتا صاحب، اللہ کے نبی کی باتوں کو فالو کرنے سے ہوتا۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے۔ اور 2-3 واقعات ذرا سن لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی رسول کو دیکھا، وہ صحابی رسول مسجد میں ہے، اس سے مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قم فصلی رکعتین، اللہ کے نبی نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جب مسجد میں داخل ہوگا تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہیں بیٹھے گا۔ یہ ہماری مسجد کا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہی لوگوں کا خاص بنایا ہوا ہے کہ ان کی مسجد میں جاؤ تو نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھو۔ یہ سب کے لیے، جس مسجد میں آپ جائیں گے، یہ مسجد کا حق ہے جس کو ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھے بغیر انسان کو مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ صحابی رسول بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ ایک صحابی رسول جو ابھی دوسرے صحابی رسول، ایک تو ان کو کہا جو بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا قم فصلی رکعتین، ایک دوسرے صحابی رسول جو ابھی مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی پوری بات نہیں سنی، انہوں نے صرف اللہ کے نبی، کیونکہ مائک تو ہوتا نہیں تھا، اللہ کے نبی اپنی آواز میں بولتے تھے اور اللہ کے نبی کو آواز نوازا بھی گیا تھا زوردار کا، اللہ کے نبی کی آواز بھی ذرا بھاری تھی الحمدللہ۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی قم کھڑے ہو جاؤ، تو وہ صحابی رسول جو دوسرے صحابی رسول تھے ابھی وہ گیٹ کے اندر انٹری کر رہے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ ان کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر تھا، وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا قم کھڑے ہو جاؤ، تو وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ قربان شاہ صحابہ کرام کی محبت پر، جیسے اللہ کے نبی کی آواز کو سنے، اللہ کے نبی نے کہا ارے تم کیوں کھڑے ہو گئے، میں نے تو اس کو کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے سنا، میری کانوں نے، میری سماعتوں نے اس الفاظ کو سنا کہ قم کھڑے ہو جاؤ، تو میں کھڑے ہو گیا، بس آپ کا فرمان سن لیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ نماز پڑھو، ہم صاحب نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے زکات دو، صاحب ہم زکات نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے حج کرو، جس کے اوپر فرض ہو گیا، صاحب ہم حج نہیں کریں گے، ہم تو اپنی پراپرٹی خریدیں گے، ہم تو اپنی پراپرٹی بنائیں گے۔ کہاں ہے، کہاں ہے صاحب، کہاں ہے محبت اللہ کے نبی کی، کہاں ہے محبت اللہ اس کے رسول سے؟ تو بات چل رہی تھی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام نے کیسی محبتیں کی ہیں، ایک اگر انسان بیان کرتا چلے جائے تو شاید یہ جمعہ کا خطبہ نہ کافی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ اس وقت انگوٹھی پہلے پہننا جائز تھا، پہلے لوگ پہنتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے انگوٹھی منگائی سونے کی، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، صحابہ کرام نے دیکھا پہن لی انگوٹھی سونے کی۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن جبریل امین آئے، بتایا گیا کہ حرام ہو چکا، آپ کے امتیوں پر حرام ہے، مردوں پر اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے انگوٹھی نکال کر پھینک دیا، انگوٹھی نکال کر پھینک دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کو سونے کی انگوٹھی کو پھینکتے ہوئے، ہم نے بھی اپنی انگوٹھی نکال کر پھینک دیا۔ ایک صحابی رسول جو وہاں پہ موجود تھے، بہت سارے لوگ اپنی اپنی انگوٹھیاں اٹھانے لگے، ایک صحابی رسول کہہ رہے کہ تم بھی اپنی انگوٹھی اٹھا لو۔ وہ کہہ رہے اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو اللہ کے نبی نے نکال دیا اور نکالنے کا حکم دے دیا، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ کہا گیا ارے جناب اٹھا لو، کسی دوسرے کو دے دینا، اپنی ماں بہن کو دے دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی اطاعت تھی، جیسے سنتے تھے کہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا، فوراً اس کو نہ تو نہ، ہاں تو ہاں۔ جانتے ہیں گدھے کا گوشت پہلے جائز تھا، گدھے کا گوشت پہلے جائز تھا، جس کو حمور الاہلیہ کہتے ہیں، جو پالتو گدھے جس کو کہا جاتا ہے، وہ جائز تھا۔ باقاعدہ صحابہ کرام کا گزارا اسی پر ہوتا تھا، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کے دودھ بھی دوتے تھے اور نہ جانے کیا کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ جس وقت غزوہ خیبر کے وقت جب یہ حرام ہوتا ہے، باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بچے اس وقت رو رہے تھے، ہاڈیوں میں گوشت ابل رہا تھا۔ ایک نبی کا منادی اعلان کرتا ہے کہ حمر الاہلیہ کو نبی نے حرام کر دیا ہے۔ سب لوگوں نے گوشت پک رہا تھا، ہاڈیوں میں ابل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مدینہ کی گلیوں میں پوری گوشت کو ادھیل دیا گیا، بہا دیا گیا میرے بھائیوں، پھینک دیا گیا، جبکہ اس وقت کھا سکتے تھے کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، بچے رو رہے تھے، چاہتے تو ایک وقت کھا لیتے، دوسرے کے بعد سوچتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب اگر کسی کو کہا جائے کہ نماز کے لیے آؤ تو کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ہم ناپاک ہیں، ابھی ہم آ نہیں سکتے، کل سے شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے میں نہا کر آتا ہوں، دوسرے نماز سے شروع کرتا ہوں، نہیں صاحب ہم اگلے جمعہ سے شروع کریں گے، اگلے رمضان سے شروع کریں گے، اگلے عید سے شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی کی بات آتی ہے تو آپ گھوم جاتے ہو، اور جب نبی کی بات آتی ہے تو جھوم اٹھتے ہو۔ یہ جھومنے سے نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ گھومنے سے ہوتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہاں آؤ تو یہاں آنا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ مت جاؤ تو نہیں جانا ہے۔ جاننا چاہو گے اللہ کے نبی کی حدیث بخاری مسلم کی روایت، پہلے شراب حلال تھا، اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، شراب یہ حلال تھا، لوگ پی کر بھی نماز میں آتے تھے، لوگ نماز پڑھتے تھے باقاعدہ۔ اللہ نے منع کیا، دھیرے دھیرے منع کیا، کہا کہ کم سے کم جب نماز کا وقت رہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی اس وقت شراب مت پیو، باقی وقت میں پیو۔ لوگ پیتے تھے
باقاعدہ جب کلی طور سے جب اس کو حرام کیا گیا تو وہی حال تھا. باقاعدہ لوگ بتاتے ہیں جو قرآن کی روایت اور جو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعہ جو فرمان میں صحابہ کرام کے فرمان میں جو موجود ہے ذکر ملتا ہے کہ باقاعدہ مدینہ کی گلیوں میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی سیلاب آ گیا ہے، کیونکہ لوگوں کا اسی پہ بزنس تھا، لوگوں کا کاروبار تھا کھجور کا وہاں پہ باقاعدہ آج بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس پورے خطے کو کھجور نخلستان اسی لیے بنایا کہ اسی پر ان کا پورا بزنس اسی پر پورا ڈیپینڈ ہوا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اور اس وقت کی جو ایک کھجور کا درخت ہوتا تھا اس کی قیمت کے تعلق سے لوگوں نے موازنہ کروایا کہ آج ایک انسان جتنے میں ایک مرسڈیز خریدتا ہے اتنے میں ایک کھجور کا درخت اس کی قیمت مانی جاتی تھی. اتنی اہمیت تھی اس کی، اتنی اہمیت تھی، کیونکہ اسی پر پورا ڈیپینڈ ہوا کرتا تھا. تو وہ کھجور کی وجہ سے کھجوروں سے بھی شراب بنتا ہے. تو صاحب شراب لوگوں کے پاس، کسی کے پاس مشکیزے میں، کسی کے پاس تھیلے میں، کسی کے پاس مٹکے میں، کسی کے پاس کہیں، کسی کے پاس ہاؤس میں پورا بھرا ہوا تھا. لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ نبی نے حرام کر دیا، لوگوں نے سب شراب کی بوتلیں اور شراب کی جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی تھی سب کو پھینک دیا. سب نے اپنے بزنس کو ختم کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ ہمارا اب کیا حال ہوگا. لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ بزنس مت کرو، اس میں آپ کی نمازیں جا رہی ہیں، یہ کام مت کرو، یہ جاب مت کرو، اس میں فلا نمازیں آپ کی جا رہی ہیں، مسلسل جا رہی ہیں. ایک دو وقت ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن مسلسل آپ کی یہاں پہ جا رہی ہیں، آپ اس کو چھوڑو تو کہتے ہیں صاحب ہمارے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا. ارے جو رب آپ کو اس بزنس میں لگا کے رکھا ہوا ہے، کیا وہ رب کوئی اور بزنس آپ کو نہیں لگا سکتا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے نا کہ ایک انسان کو رزق جو ہوتا ہے وہ موت کی طرف پیچھا کرتا ہے. جس طرح موت ہماری پیچھا کرتی ہے، موت ہمیشہ آ کر رہتی ہے، ایسی ہمارا رزق بھی ہمیں پیچھا کرتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی صاحب کہ صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کہیں اس کو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہوتی ہے. اسی طرح ایک بات میں کہہ کر ختم کروں کیونکہ یہ اہمیت کا حامل ہے. انشاءاللہ اور بھی باتیں، شاید وقت ہو چکا ہے 39 ہو گیا، تو انشاءاللہ پوری باتیں کل کے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ پوری باتیں آئیں گی کہ نبی سے جو محبت ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ پوری طور پہ آئے گی. جیسے مثال کے طور پر ان تشریحات میں کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کا تعظیم کرنا، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تمام خبروں کو تسلیم کرنا، اس کے بعد اللہ کے نبی کی بات کو تمام لوگوں پر ترجیح دینا. ان طرح کی تمام باتیں جو بیان کی جا سکتی ہیں کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اور اس کے بعد نبی کے سلسلے میں پروگرام اٹینڈ کرنا، پروگرام کروانا، ہفتہ واری پروگرام کروانا، سالانہ پروگرام کروانا، ماہانہ پروگرام کروانا، تاکہ نبی کی سیرت عام ہو، نبی کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا. صاحب ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیرت کے بارے میں، نبی کے بایوڈاٹا کے بارے میں اگر کوئی کتاب پوچھ لیا جائے تو ایک کتاب معلوم نہیں ہوتا ہے. تو ان تمام کو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ